بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ جناب محمد شیخ صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنیے رسول سے متعلق۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول ہمارے ہی اندر ہے۔ میں نے یہ عجیب بات کر دی، بہت علمی بات جو ہمیں پتہ نہیں تھی آج تک، کہ رسول ہمارے ہی اندر ہے۔ میرا رسول میرے اندر، آپ کا رسول آپ کے اندر، فلاں کا رسول اس کے اندر، ہر ایک کا رسول اس کے اندر۔ اب سنیے ذرا، پھر میں کچھ تبصرہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب بھی اللہ کی آیت تلاوت کی جائے گی، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کر رہا ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم سب میں رسول ہے اللہ کا، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا بس وہی کو ہدایت دیا جائے گا صراط مستقیم کی طرف۔ یہ کیوں بتانا ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے رسول ہمارے اندر کیسے ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب اللہ کی آیت آپ تک پہنچ جائے، اس کی اسپرٹ، تو آپ کے اندر رسول ہے، وہ رسول کا قول ہے۔ وہ قرآن میں لکھا انہو لقول رسول کریم، یقیناً بے شک اللہ کلام جو ہے وہ رسول کریم کا قول ہے، تو آپ کے اندر وہ رسول کا قول ہے۔ جب بھی قرآن کی آیت تلاوت کریں گے وہ اللہ کلام ہے، لیکن کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ رسول کا قول نہیں ہے، تو وہ آپ کا نہیں ہے۔ جب آدمی بول رہا ہے وہ خود بول رہا ہے، جب آیت کوٹ کر رہا ہے وہ رسول کا قول ہے، تو آپ کے اندر آیتیں اگر چلی جائیں، سوال کوئی کرے آپ آیت کوٹ کر دیں تو رسول کریم کا قول کا جواب آ گیا، اللہ کلام ہے، رسول کا قول ہو گیا۔ اس طرح رسول ہمارے اندر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کہہ لیں یا رسول ہو کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اب جس آیت کا ترجمہ یہ فرما رہے ہیں محمد شیخ صاحب، تو کہتے ہیں کیفا تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، 3/101، 3 کی 101۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہوگا کہ بھلا تم کفر کیوں کر سکتے ہو اس صورت میں کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہوں اور تم میں اس کا رسول موجود ہو، تم میں، تمہارے اندر نہیں۔ اسی کو سمجھنا ہے ذرا، تم میں اس کا رسول موجود ہو۔ اس کا ترجمہ شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے، ملاحظہ کیجئے، کہ اللہ کی آیات تک پہنچ جائے، یعنی انسان اللہ کی آیات تک پہنچ جائے، اس کی اسپرٹ تک، تو وہ رسول ہے۔ رسول آپ کے اندر ہی ہے، رسول آپ کے اندر ہی ہے۔ لیجئے صاحب، یہ نیا فلسفہ آ گیا، اللہ کا رسول ہمارے اندر ہی گھس گیا ہے، اب باہر سے کسی رسول کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کے اندر، ہر شخص کے اپنے اندر ایک رسول موجود ہے، ہر شخص اپنے اندر ایک رسول لیے پھر رہا ہے۔ تیرا رسول تیرے پاس، میرا رسول میرے پاس۔ اور وہ رسول جس کا منصب اللہ نے آیات کا تلاوت کرنا بتایا تھا، جو بیرونی ہے، تلاوت کرنا بتایا تھا، رسولاً یتلو علیہم آیاتنا 28 اور 59، رسول جو تلاوت کرے گا ان پر اللہ کی آیات، یعنی یہ رسول الگ ہے جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرے گا۔ گویا کہ اللہ کی آیات الگ چیز ہے اور ان کا تلاوت کیا جانا ایک الگ چیز ہے، جو ایک الگ سے ایک شخصیت ہے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرے گا۔ اور یہ شخصیت تو ظاہر باہر سب جانتے ہیں کہ شخصیت، رسول ایک شخصیت ہے۔ رسول کا نام بھی تھا، محمد تھا، ان کی بیوی بچے بھی تھے، تمام زندگی کاروبار وہ کیا کرتے تھے، وہ جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے، یعنی وہ سارے کام جو ایک انسان کے ہوتے ہیں، وہ بشر بھی تھے۔ بشر جانتا ہے کہ وہ ایک شخصیت تھی، اور ایک شخصیت ہوتا ہے رسول۔ لیکن یہ فرما رہے کہ رسول ہر ایک کے اندر ہے۔ یہ رسول ایک شخصیت ہے جس نے یہ کام کرنا ہے۔ شخصیت تو اندر داخل ہونے سے رہی، کوئی بھی شخص کسی کے اندر داخل کیسے ہو جائے گا؟ رسول تو وہ شخصیت ہے جس کے پاس تم نے اپنے ڈسپیوٹ لے کر جانے ہیں، جو تمہارے قضیے پڑ جاتے ہیں آپس میں، معاملات وہ حل نہیں ہوتے، وہ رسول کے پاس لے کر جانے ہیں۔ تو یہ اندر والا رسول کون سا ہے؟ تیرے اندر تیرا رسول، میرے اندر میرا رسول۔ فیصلہ کون کرے گا؟ ڈسپیوٹ لے کر جانے ہیں حل کرانے کے لیے، دیکھیں 4/65۔ تو تیرا رسول تیرے اندر، میرا رسول میرے اندر، فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو دونوں جھگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ شیخ صاحب کوئی عقل کی بات تو کر لیا کریں کبھی۔ شیخ صاحب کو دھوکہ یہ لگ رہا ہے یہاں پر کہ یہاں لفظ فی جو آیا ہے نا، فی، وہ فیکم رسولہ، فی، تو فی کے معنی اندر، ان کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے معنی among you، تمہارے درمیان، اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں among، تمہارے نہیں، تمہارے درمیان، کیونکہ کسی انسان کے اندر تو کوئی انسان جا نہیں سکتا، لہذا لا محالہ یا اس کے معنی تمہارے درمیان ہی کیے جائیں گے۔ قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ قد خلو، یہ دیکھیں فی کو نظر رکھیں، قد خلو فی پھر آگے من قبلکم من الجن
والانس فی النار 7/38۔ اس کا ترجمہ جناب یہ سعودی عرب سے کیا گیا ہے۔ اچھا، ہی سیتھ انٹر انٹو دا فائر امونگ دا نیشن، دیکھیں کہ نیشن کے درمیان، لوگوں کے درمیان جا کر تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، ان جہنم میں لوگوں کے ساتھ مل کر تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یا ادخلوا فی امم کا ترجمہ کیا گیا امونگ دا نیشن، مارماڈیوٹ پتھال کا ترجمہ ہے یہ۔ اسی طرح اس آیت میں بھی مطلب ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، تمہارے درمیان موجود، تمہارے اندر نہیں۔ یہ اندر کہاں سے لے لیا آپ نے؟ یعنی اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہو اور اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہوں تو پھر کفر ہونا ناممکن ہے۔ ان دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کی آیات کا تلاوت ہونا، پڑھا جانا نہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پڑھا جانا اور ہوتا ہے، تلاوت اور ہوتا ہے۔ پڑھ کر ان کو نافذ کرنا، آیات کو نافذ بھی کرنا، یہ تلاوت کے معنوں میں آتا ہے۔ اللہ کی آیات پڑھ کر تم پر نافذ کی جاتی ہوں اور نافذ کرنے والی اتھارٹی، وہ ہائر اتھارٹی رسول موجود ہو، یوں سسٹم ہے اسلامی حکومت کا، پھر کفر ہونا ناممکن ہے۔ بات یہ تھی۔ اب اس آیت کو لیتے ہیں، انہ لقول رسول کریم 96/40، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے۔ انہ یہ قرآن، لقول رسول کریم، رسول کریم کا قول ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قوم نے جو سنا وہ رسول کریم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سنا۔ قوم نے جو سنا وہ اللہ سے نکلے ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کی نبی پر اپنے، اور پھر قوم نے جو سنا وہ نبی اور رسول کے منہ سے سنا۔ تو یہ رسول کریم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سنے تو قول رسول کا ہو گیا، کلام اللہ کا ہو گیا، کلام اللہ کا ہو گیا، کلام اللہ، اور قول رسول اللہ۔ اب کیا پریشانی ہے اس کے اندر؟ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ رسول ہر شخص کے اندر گھس گیا؟ یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ ذرا یہ سمجھا دیجیے، یا کوئی صاحب علم سمجھا دیں ہمیں کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ رسول تمہارے اندر ہی گھس گیا؟ شیخ صاحب معاف فرمائیے گا، آپ بالکل ہی بعض دفعہ جو ہے وہ ایسے بچکانہ بات کر جاتے ہیں، بالکل ہی شعور سے پیدل۔ لیکن ایک بات جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں، میری اپنی فیلنگ ہے، میری اپنی آبزرویشن ہے، میری اپنی سوچ ہے، میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو ہے میں نے فریب کاری نہیں پائی، میری اپنی فیلنگ ہے یہ کہ فریب کاری نہیں پائی، سادگی ہے۔ غلطیاں تو بہت کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں سمجھنے کی، لیکن جو ہوتا ہے نا کہ ایک چھل، فریب، فراڈ، وہ میں نے محسوس نہیں کیا۔ چلیے، والسلام۔